السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو ان کے الفاظ کے ذریعے سمجھنے کا جو سلسلہ شروع کیا ہے، الحمدللہ آج ہم سورہ صافات، انشاءاللہ ہم سورہ صافات آج ہم ختم کریں گے۔ آ، قرآن پاک ہمارے لیے کتاب ہدایت ہے۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے انٹرنیٹ کے سگنلز ویک ہیں، اگر آپ پلیز بتا دیجیے گا آپ کو میری آواز آ رہی ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی اب آ رہی ہے۔ جی۔ تو اس طرح ہے کہ جو سورہ صافات، آج ہم تقریباً 50 آیات، 49 آیتیں رہتی ہیں، تو انشاءاللہ وہ آج ہم ختم کر لیں گے۔ تو ایکچولی جو قرآن پاک کا جو ایک تھیم ہے، کہ قرآن پاک کا جو اصل مقصد ہے وہ ہمیں زندگی کے ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور آپ اس کی ایک صرف سمبولک طور پہ سمجھنے کے لیے، کہ اگر کوئی آپ سے بہت پیار کرتا ہو اور وہ چاہتا ہو کہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو وہ آپ کو ہر وقت انسٹرکشن بھی دیتا رہے گا، آپ کو بتاتا بھی رہے گا، آپ کو گائیڈ بھی کرتا رہے گا، اور ڈرائے گا بھی، کبھی کبھی چپیڑ بھی مار دے گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف ایک کانسیپٹ سمجھنے کے لیے کہ قرآن کا اصل جو جو تھیم ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس کی صرف تلاوت کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے؟ وہ جو آف کورس ظاہر بات ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو عزت دے رہے ہیں، کسی چیز کو اپنے لیے بہت جو ہے وہ آنریبل سمجھ رہے ہیں، تو پھر ظاہر بات ہے ہم اس سے محبت کریں گے، تو ہم اس کو اچھے خوش الانی سے ہم نے پڑھنا بھی ہے، اور سارا کچھ وہ ایک اس کا الگ اسپیکٹ ہے۔ لیکن جو اصل قرآن کا میسج ہے وہ ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس، اور وہ مختلف انداز میں ہے، مختلف انداز میں کبھی جو ہے وہ کس پرانے جو قومیں ہیں ان کے واقعات بتا کے، پیغمبروں کے طرز عمل کا ذکر کر کے، اور جو جہاں سے قرآن سٹارٹ ہوتا ہے، کہ جس میں سورہ فاتحہ میں، کہ کس طریقے سے ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو بیسیکلی جو اہدنا الصراط المستقیم ہے، ہماری پوری جو زندگی ہے، وہ اسی بات پہ ہے کہ بھئی ہمیں کوئی صحیح رستہ بتا دے کہ ہم اس طریقے کو پا کے ہم کامیابی حاصل کر لیں۔ وہ آپ سمجھ لیجئے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ جس کی جتنی جیسی سوچ ہوگی وہ وہیں تک سوچے گا۔ ایک دنیا کے اندر کوئی کام کر رہے ہیں تو ہماری خواہش ہوگی کہ بھئی ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم اگر ہماری صرف دنیا کی اپروچ ہوگی، ہم سوچیں گے جی ہمارے جو ہے وہ بچے جو ہیں وہ بہت زبردست جاب پہ آ جائیں، وہ بہت بڑے ڈاکٹر بن جائیں، بہت بڑے انجینئر بن جائیں۔ لیکن اگر ہمارا یہ کانسیپٹ کلیئر ہو کہ بھئی یہ تو ہے عارضی زندگی، اور اصل جو زندگی ہے وہ تو اللہ نے آخرت میں رکھی ہوئی ہے، اور جو اصل جو فائدے اور نقصان کا جو کرائٹیریا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان کو یہاں پر کیا مل جائے اور کیا نہ ملے۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز اگر ہمیں کلیئر ہوگی، تو یہ چیز کی یاد دہانی کرانے کے لیے ہمیں قرآن سے اپنے تعلق کو جوڑنا ہے، اور اس تعلق کو جب جوڑیں گے تو اس کے لیے سب سے پہلے جو کانسیپٹ ہے یہی کہ ہمیں قرآن کی لینگویج آنی چاہیے، اور قرآن کی لینگویج کو سمجھنے کی ہی یہ کوشش ہے جو میں الحمدللہ جو ہم لوگوں نے سورہ ناس سے شروع کی تھی، اور آج سورہ صافات ختم ہوگی انشاءاللہ، اور کل ہم سورہ یاسین شروع کریں گے۔ تو اس کا جو بیسک کانسیپٹ ہے وہ میں ہر دفعہ کوئکلی ریوائز کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، قرآن جو کوئی بھی زبان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کے الفابیٹس پتہ ہونے چاہیے، پھر الفابیٹ سے مل کے وہ لفظ کیسے بنتے ہیں، اور لفظ سے مل کے جملے کیسے بنتے ہیں، اور پھر جملوں میں جو کوئی بھی بندہ ہے جو بچپن سے اب تک انگلش پڑھ رہا ہے، وہ بھی اس کا بھی طریقہ یہی ہوگا کہ اس کو ایک ایک لفظ کر کے اس کی ووکیبلری بڑھتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک چھوٹے بچے کو آپ دیکھیں کہ وہ کس طرح لینگویج سیکھ رہا ہوتا ہے، وہ لفظ سنتا ہے اور سن کے اس کی میموری میں وہ ریکارڈ ہوتے ہیں، اور وہ تو ایکچولی قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی وہی ترتیب ہے کہ ہمیں تو اتنی گرامر پتہ ہو کہ ہمیں پتہ ہو کہ بھئی قرآن کے جو عربی کی جو کنسٹرکشن ہے وہ کیسے ہو رہی ہے، اور پھر وہاں سے معاملہ سٹارٹ ہوگا، اور وہاں سے پھر آگے چلے گا، اور آہستہ آہستہ جو بار بار استعمال ہونے والے الفاظ ہیں وہ ہمیں سمجھ آئیں، اور اس کے بعد جو ہے جیسے اوپر نیچے دائیں بائیں آگے پیچھے وٹ ویئر وین، وہ آپ الفاظ یاد کریں، یعنی کہ اپنی ووکیبلری کو بڑھائیں۔ بیسک ایک اسٹرکچر، اس کے اندر پہچان کہ بھئی ایک کے لیے کیا لفظ ہے، دو کے لیے کیا لفظ ہے، میرے تمہارے لیے کیا لفظ ہے، اس کے ان کے لیے کیا لفظ ہے، ہز ہر ہیم، وٹ ویئر وین وائی ہاؤ، اور پھر اس کے بعد قریب دور پاس بعد، یہ
بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے، ٹھیک ہے؟ جو میں معذرت خواہوں جو بار بار سنتے ہیں میری یہ بات، تو ان کے لیے، جو نئے لوگ آتے ہیں میں ان کے لیے اور ویسے بھی ادا کرتا ہوں، میرا اصل میسج یہ ہے، کیونکہ دیکھیں میں کوئی قرآن کا کوئی ٹیچر تو میں ہوں نہیں، نہ ہی میں کوئی عالم ہوں، نہ ہی میں کوئی مفتی ہوں، اور میں ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہوں کہ اللہ میرے منہ سے کوئی غلط لفظ نہ نکلے، لیکن بیسک ایک سائنٹیفک مائنڈ ہونے کی ریزن سے جو چیز مجھے سمجھ آئی ہے، میں اپنی طرف سے وہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ میں دوسروں تک پہنچاؤں۔ اور ایک اس میں ذہن رکھیں کہ یاد رکھیں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اگر ہمیں قرآن کے الفاظ سمجھ آئیں، ہمیں قرآن کے اندر جو میسج ہے وہ سمجھ آئے اور ہمارا دل نہ بدلے، اور ظاہر بات ہے، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس سے پہلے ایک اور ایکوزٹ کیا ہے کہ ہمارے دل کے اندر تقوی ہونا چاہیے، کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ ہم ایسے زندگی گزار رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر زندگی میں کیا ہے کہ جی ختم اللہ علی قلوبہم، تو اس پہ قرآن کا کوئی اثر نہیں ہوگا، قرآن پڑھتا بھی جائے گا، بولتا بھی جائے گا اور اس کے دل پہ کوئی اثر نہیں کرے گا۔ تو اخلاص پیدا کرنے کے لیے، جس طرح ہوتا ہے نا، ہم کوئی بھی چیز لیتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں پیور ملے آپ جرنل ڈسکشن میں دیکھ لیں، کوئی بھی بندہ کوئی چیز مانگتا ہے، کہتا ہے یار وہ چیز اچھی کہاں سے ملے گی، وہ چیز خالص کہاں سے ملے گی؟ تو ہم اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ جب ہم اپنی زندگی کے نا چیزیں خالص ڈھونڈتے ہیں تو ہم اللہ کے لیے، اور اللہ کے جو بندے ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں، اور یہاں پر آج جو اسپیشلی جو، کیونکہ اس صورت کے اندر ابھی واقعہ جو چل رہا تھا، اس کے اندر سارے پیغمبروں کا ذکر آ رہا تھا، اس کے اندر آج اب حضرت یونس کا ذکر آئے گا، تو اس کے اندر ایک اللہ جو قرآن کے اندر جو انڈیکیشنز دیتا ہے، اس کے اندر ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہوتی ہے بشریت اور ابدیت، جو ربوبیت۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بندے بشر کی، چاہے وہ نبی ہوں، ظاہر بات ہے بشروں میں سب سے جو ہائیسٹ رینک ہوں گے وہ انبیاء ہوں گے، اور انبیاء کے اندر جو سب سے ہائیسٹ رینک پہ ہوں گے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن جو کانسیپٹ ہے، تو یہ چیز کی بار بار آتی ہے انڈیکیشن، تو اس لیے مطلب بتانے کا مقصد یہ ہے، جو میں پوری گفتگو ہے وہ اس کا مدعا وہ یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کے لیے جس رستے پر چلنا چاہیے ہمیں، وہ رستہ ہمیں قرآن بتاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی جو ذکر آ رہا تھا، اس کے اندر سارے پیغمبروں کا ذکر آ رہا تھا۔ پچھلے جمعے کو جو ہم لوگوں نے کیا تھا، اس میں حضرت یونس کا ذکر آیا تھا، حضرت ابراہیم کا ذکر آیا تھا، اور آج جو ہے یہ سوری، یہ کوئی بٹن پریس ہو گیا۔ تو اب ہم یہ ایک اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں۔ میں اصل میں ساتھ ساتھ لوگوں کو لنکس بھی بھیج رہا تھا، تو اس لیے اگر میری گفتگو میں کوئی بے ربطگی ہو گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہوں، کیونکہ میری خواہش ہوتی ہے کہ میں بہت سارے لوگوں تک پیغام بھیجوں۔ تو ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، وَإِنَّ لوطا لمن المرسلین۔ واہ مطلب اور، انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، ٹھیک ہے؟ انا مطلب بے شک، حضرت لوط کا ذکر آ رہا ہے، لمن المرسلین۔ اور یہ ترتیب آپ یاد رکھیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن میں یا ویسے عربی زبان میں آپ دیکھیں، ان کا ایک طرز ہوتا ہے، وہ قسمیں کھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں اور زور دیتے ہیں بات دینے میں۔ تو یہاں پر وہی انداز آپ کو قرآن کے اندر بھی اس لینگویج کا نظر آئے گا کہ انا جو ہے وہ بھی بے شک کے لیے، اور آگے جو لام آ رہا ہے وہ بھی بے شک کے لیے، اور اس کی کس طرح وہ ڈبل زور دینے کے لیے، اس کی اگزامپل کیا ہے، ہم سب کو وہ صورت آتی ہے، سورہ عصر، ان الانسان لفی خسر، وہی ترتیب ہے یہاں پہ بھی، ان و ان لوط لمن المرسلین، ٹھیک ہے؟ لوط لمن المرسلین، تو یہ لوط کا ہے، لام ہے زور دینے کے لیے، من کا مطلب ہوتا ہے سے، مرسلین یعنی کہ رسولوں میں سے جو بھیجے گئے ہیں۔ تو رسول رسالہ ہوتا ہے، میسج کو ہم کہتے ہیں، تو جو پیغمبر ہوتا ہے اس کے لیے لفظ رسول کا آتا ہے، جو میسج لے کے جا رہا ہوتا ہے، تو مرسلین وہ جمع ہے، تو جو ہے نا، تو یہاں پہ کیا ہے وہ، اور بے شک، بلا شبہ، دیکھیں اب دو دفعہ آیا رہا ہے، بلا شبہ اور یقیناً، تو یہ انا اور لام کا ہے، تو یہ زور دینے کے لیے، واؤ یہاں پر کبھی کبھی قسم کھانے کے لیے آتا ہے، یہاں پر واؤ اور کے معنی میں آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے ہوگا، وہ ایک الگ گرامر کی ڈیٹیل ہے، لیکن یہاں تک آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گیا۔ اور یہاں پہ دیکھیں حضرت لوط کی جو قوم تھی، جس طرح باقی قوموں کے اوپر عذاب آیا تھا، تو اسی طریقے سے یہاں پر اسی کا ذکر آ رہا ہے، اذ نجیناہ واہلہ اجمعین، ٹھیک ہے؟ تو اس میں کیا ہے، دیکھیں لفظ بار بار استعمال ہونے والے از ہے، از اور ازا، از جو ہے وہ پاسٹ کے لیے ہوتا ہے، ازا جو ہے وہ پریزنٹ یا فیوچر کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو از ہو گیا جب نجیناہ، اب اس میں نجیناہ میں نجات کا لفظ ہے، اور اس کے بعد جو نون جو انڈیکیشن آ رہی ہے نا، وہ ہمارے لیے نجیناہ، یہ نون الف نہ ہے، ٹھیک ہے؟ جس طرح ربنا آتنا، ٹھیک ہے، ربنا ظلمنا، یہ نون الف نہ ہمارے لیے ہوتا ہے،
از نجئی نہ، اور پھر آگے آ رہا ہے ہو آ رہا ہے اسے، یعنی کہ ہم، کہ ہم نے نجات دی اسے، اور کسے؟ وہ اہلہ، اہل ہوتا ہے گھر، گھر والا۔ السلام علیکم، میں معذرت خواہ، میرا شاید انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا۔ جی اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ میری آ آواز آ رہی رہی ہے؟ ہے لیکن پہلے بھی بریک ہو رہی تھی، میں سمجھ اب آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب، جی پر جی، پہلے بھی بریک ہو کے آ رہی تھی، میں سمجھی کہ ہمارا ناٹ نہیں وہ شیور۔ میں معذرت خواہ ہوں، یہ میرا انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے۔ جی، تو میں یہاں پہ تھا کہ وَإِنَّا لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ ایک منٹ پلیز۔ اب میری آواز کچھ بہتر ہوئی ہے یا ابھی بھی بریک ہو رہی نہیں، اس طرح ایک جملہ بولنے میں تو پتہ نہیں لگ ہے ہے؟ اچھا چلے، میں نے کنیکشن چینج کرنے کی کوشش کی ہے، ایک منٹ پلیز۔ کہ سب لوگوں میں سے کسی نے نہیں کہا۔ میں معذرت خواہ ہوں اصل میں۔ جی اب کچھ بہتر ہوئی ہے آواز؟ دیکھیں پلیز، کوئی اور بھی بولے، آواز بہتر ہوئی ہے؟ اب میری آواز آ رہی ہے؟ جی چلیں، اب اگر پلیز ڈاکٹر افشاں، یہ آپ کو آواز اگر نہ آ رہی ہو تو مجھے پلیز بتا دیجیے گا۔ تو آئی ایم سوری، میں معذرت خواہ ہوں، تو میں اس کو دوبارہ سے ایک چھوٹا سا بات کر بتا دیتا ہوں کہ وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک جو لوط ہیں وہ رسولوں میں سے تھے۔ لام زور کے لیے آ رہا ہے اور انا زور کے لیے آ رہا ہے۔ من کا مطلب سے ہوتا ہے مرسلین، رسول کی جمع ہو گئی، لوط کی بات ہو گئی، حضرت لوط علیہ السلام کی۔ پھر کیا کیا؟ اذ ہوتا ہے جب، نجیناہو میں اگر ہم توڑیں گے تو نجات کا ہو گیا، نون الف نا ہمارے لیے، اور ہو اس کے لیے، اسے، یعنی کہ ہم نے نجات دی اسے، وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، ٹھیک ہے، جب ہم نے اسے اور اس کے سب گھر والوں کو نجات دی۔ اجمعین ہوتا ہے جماعت، جس طرح ہم بولتے ہیں نا جماعت، جمع کرنا، تو یہ اجمعین ہے، اہل اجمعین کے اس کے سارے گھر والوں کو نجات دی۔ اللہ، اللہ ہوتا ہے ایکسپٹ، سوائے، ٹھیک ہے، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں ہے ایکسپٹ اللہ۔ تو لا یہاں پر بھی کیا بات ہو رہی ہے کہ سب کو، اس کو نجات دی اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے عجوزن، عجوزن فی الغابرین، اللہ عجوزن، عاجز ہوتا ہے نا، تو عاجز ہوتا ہے کوئی بندہ بہت کمزور ہو جاتا ہے نا، تو اس کے لیے عاجز کا لفظ ہوتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں عربی زبان کی یہ بھی ایک ہے، اعجاز کا لفظ ہم بولتے ہیں، ٹھیک ہے، معجزہ کا لفظ بولتے ہیں، تو یہ اس کا روٹ ورڈ وہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ عجوزن فی الغابرین، ٹھیک ہے، تو یہ غابرین لفظ ہے جو پیچھے غبار ہوتا ہے، جو غبار اڑتا ہے، تو یہ غبار پیچھے کے لیے ہوتا ہے، تو یہ پیچھے رہ جانے والی میں ہو گئی، فی مطلب میں، عجوزن گڑیا۔ اب یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ یہ حضرت لوط کی بیگم کا ذکر آ رہا ہے، کیونکہ انہوں نے وہ جو سارے بدکاریاں کرتے تھے اس کے اندر وہ بجائے اس کے یہ کہ وہ اپنی نیک نبی، اپنے نیک شوہر کی وہ ہمدرد ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ وہ ان کی مدد کرتی ہیں، وہ الٹا جو ہے وہ ان لوگوں کو سپورٹ کر رہی تھی، ٹھیک ہے، جو وہ ساری بدکاریاں کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو یہ کہا بتایا گیا کہ سب کو ہم نے نجات دی، ان کو اور ان کے گھر والوں کو مکمل طور پہ سب کو نجات دی، اور ایکسپٹ کسے؟ کہ جو ایک بڑھیا تھی فی الغابرین، جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھے۔ ثم دمرنا الآخرین، ٹھیک ہے، دمر ہے تباہ کرنے کے لیے، برباد کرنے کے لیے، آخرین جو دوسرے رہ گئے تھے، آخرین جو ہے وہ بعد والے کو بھی کہتے ہیں، آخرین ان کے علاوہ کے لیے بھی لفظ آ رہا ہوتا ہے، آخر آخر جو ہے وہ یعنی کہ جو باقی رہ جاتے ہیں ان کے لیے بھی لفظ آ رہا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ ہے کہ دوسروں کو کیا ہے، سما کا مطلب ہوتا ہے پھر، دم مرنا، پھر دیکھیں نون الف نہ آ رہا ہے وہ ہمارے لیے، کہ ہم نے جو باقی لوگ تھے ان کو تباہ کر دیا، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ، اب یہ کیا ہے؟ وا مطلب اور، انا مطلب بے شک، کم کا مطلب ہو گیا تم سب، ٹھیک ہے، لَتَمُرُّونَ۔ اب یہاں پہ دیکھیں، اس میں یہاں پہ سعودی عرب میں جو لوگ رہتے ہیں نا، مرور، جو شرطت المرور، جو ٹریفک پولیس کے لیے لفظ ہوتا ہے، تو ٹریفک کیا ہوتی ہے؟ جو گزر رہی ہوتی ہے،
ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیں کتنا انٹرسٹنگ یہ، اگر آپ تھوڑا سا لتمرون میں واو یہ لام آ گیا زور دینے کے لیے، تا انڈیکیشن آ رہی ہے تمہارے لیے. ٹھیک ہے، تا انڈیکیشن آ رہی ہے تمہارے لیے. جو چار لفظ ہے نا، الف میرے لیے، نون ہمارے لیے، تا شروع میں جب آتا ہے تو تمہارے لیے، اور یا لکھا ہوتا ہے اکثر جگہوں پہ، وہ ہوتا ہے اس کے لیے، تھرڈ پرسن کے لیے. الف میرے لیے، نون ہمارے لیے، تا تمہارے لیے، اور یا اس کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بھی ایک گرامر کا ایک رول ہے، آپ ایک سمجھ لیں، ایک کریک ہے جو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. واہ مطلب اور، انا مطلب بے شک، کم جمع کے لیے، جس طرح ہم بولتے ہیں جزاک اللہ، تو یہ کم جمع ہے اس کا. ٹھیک ہے، کہ تم سب کے لیے کیا ہے، یعنی کہ تم سب کیا کرتے ہو، لَتَمُرُّونَ، ٹریفک ہوتی ہے تمہاری، کس پر، علیہم، علی مطلب ہوتا ہے پر. ٹھیک ہے، اور ہم ہیں ان پر. یعنی کہ یہاں پہ اب کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ جو قریش جو تھے، عرب کے لوگ تھے، وہ اس جگہ سے گزرتے تھے جہاں پر حضرت لوط کی قوم کو عذاب دیا گیا تھا، اور کس طریقے سے ان کو بستی کو الٹا پلٹا کر کے بالکل نسیہ منسیہ کر دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جس طرح ہم سب، اور اب آپ کہیں گے کہ ہم نے کیسے انالیسس کرنا ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ انالیسس ہے. آپ کو پتا ہے کہ بہت سال پہلے مجھے بچپن میں اس زمانے میں ایک ویڈیو بنائی گئی تھی جس میں نان مسلمز بھی تھے، اس میں کچھ مسلمز بھی تھے، اور انہوں نے ان تمام جو قرآن پاک کے اندر جہاں جہاں جن جن جگہوں کا ذکر ہے، اس میں عذاب کا بھی ہے اور ویسے بھی جو ذکر ہے جہاں جہاں پہ قرآن، تو انہوں نے ایک ریسرچ کی تھی اور انہوں نے ساری جگہ دکھائی تھی کہ وہ کس طریقے سے کہاں کہاں قوموں پہ عذاب آیا تھا، وہاں کی جگہ کو انہوں نے ویڈیو میں بنایا تھا. تو یہ ہمارے لیے سبق حاصل کرنے کے لیے. اسی طرح دیکھیں پچھلی صورتوں میں قوم عاد کا ذکر آیا ہے، قوم سمود کا ذکر آیا ہے. تو اس طریقے سے حضرت شعیب کی بستی جو تھی، تو اس طریقے سے نا یہ کیا ہم سے کیا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو اللہ جو ہے ہم کو بھی اسی طرح ہی غائب کر سکتا ہے جس طرح ان لوگوں کو کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس میں اصل میسج یہ ہے. تو یہاں پہ مرور کا میں نے آپ کو لفظ بتا دیا ہے، لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. اچھا، یہ مصبحین میں کیا لفظ ہے، صبح. ٹھیک ہے، اور جو اس کے ساتھ جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے رات کا. اب اگلا آئے گا، اگلی آیت میں آئے گا. میں اپنی جگہ چینج کرنے کی کوشش کرتا ہوں. سوری، جسٹ اے سیکنڈ. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. ٹھیک ہے، ایک منٹ پلیز، ایک منٹ پلیز، ذرا میں پاز کا. بریک تو ہو رہی ہے ابھی بھی. تو ایک منٹ پلیز. جی، آپ کچھ بہتر ہوئی ہے. اور بھی کوئی بتائے، مجھے تو ٹھیک اب لگ رہی ہے. جی چلیں، میں باہر آ گیا ہوں. اچھا، اینی ویز وی ول کنٹینیو. وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ. اب دیکھیں اس کے اندر کیا آ رہا ہے، مرور کا میں نے آپ کو لفظ بتایا تھا کہ وہ جب گزرتے تھے، ٹریفک یعنی کہ گزرنا کہاں سے، علیہم مصبحین، اس جگہ سے جہاں پر اللہ نے حضرت لوط کے قوم پر عذاب دیا تھا. وَبِاللَّيْلِ. اب آپ دیکھیں وہاں پر یہ پچھلی آیت سے کنٹینیو ہے کہ وہ صبح، مصبحین ہو گیا صبح کے لیے، اور لیل ہو گیا رات کے لیے. افلا تعقلون. اب یہ سوال کر کے پورے ہیں، آ ہو گیا سوال کے لیے، فا مطلب پس، لا مطلب نہیں، تعقلون، اور تا کا بھی میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا تمہارے لیے. تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر سینس نہیں ہے؟ کدھر ہے تمہارا دماغ؟ ٹھیک ہے، وَبِاللَّيْلِ افلا تعقلون. تعقلون میں دیکھیں عقل کا لفظ ہو گیا، تا ہو گیا تمہارے لیے، اور اونا کا جو لفظ آ رہا ہے وہ جمع کے لیے، کہ کیا تمہیں عقل نہیں ہے، تم سمجھ نہیں ہے کہ تم وہاں سے گزر رہے ہو. اور یہ دیکھیں اس میں باقی آ رہا ہے کہ مکہ کے مشرکوں سے خطاب کیا جو تجارتی سفروں کے لیے شام اور فلسطین جاتے تھے اور بحر مردار سے گزرتے تھے، جو قوم لوط کی ہلاکت کا مقام ہے، جنہیں بحر مردار میں دھسا دیا گیا تھا. ٹھیک ہے، یہ اس بارے میں بتایا جا رہا ہے.
اچھا اب آگے آگے حضرت یونس کا. تو حضرت یونس کے بارے میں بات بتانے سے پہلے نا میں ایک تھوڑا سا اس میں ذکر کروں گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ربوبیت ہے اور ایک بشریت ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ ایک انسان اور بندے میں جو فرق ہے, ٹھیک ہے, جو سوری جو انسان اور رب میں جو ایک ڈفرنس ہے, یہاں پر اس چیز کو بتایا جائے گا کہ جو پیغمبر ہیں, جو رسول ہیں, وہ بندوں میں سب سے سپیریئر ہیں, لیکن اگر وہ بھی کوئی غلطی کریں گے تو اللہ ان کو پکڑ سکتا ہے. تو یہاں پر یہ نہیں ہے کہ حضرت یونس کے بارے میں مطلب سمپل, ظاہر بات ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو تفاسیر میں ملے گی, لیکن سمپل ورڈ میں یہ تھا کہ وہ مایوس ہو کے ابھی اللہ کی ایکسپریس اجازت, اللہ کی اجازت نہیں آئی تھی اور اس اجازت سے پہلے وہ اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے. ٹھیک ہے, ادھر سے حضرت یونس وہاں سے نکلے اور ادھر سے عذاب کے جو تھے سائنز وہ آنے شروع ہو گئے تھے اور قوم نے توبہ شروع کر دی اور اللہ حضرت یونس پہ ناراض ہو گئے. اب وہ وہاں سے وہ نکلے اور وہاں سے میں مختصر آپ کو واقعہ بتا رہا ہوں جس طرح میں ایکسپلین آپ کو کر سکتا ہوں. وہ وہاں پہ گئے اور وہ ایک کشتی پہ بیٹھ گئے جو پہلے سے لبالب بھری ہوئی تھی. اب وہاں پر کشتی ایسا سائن تھا کہ کسی کو اس میں سے پھینکنا پڑے گا. تو قرآن نکالا گیا تو ایک دفعہ قرآن ان کے نام پہ نکلا, دوسری دفعہ قرآن ان کے نام پہ نکلا, تیسری دفعہ جب قرآن ان کے نام پہ نکلا تو پھر ان لوگوں نے ان کو انہوں نے وہاں سے کشتی سے ان کو نیچے پھینک دیا گیا. جیسے ان کو پھینکا گیا تو کشتی سوری وہاں پر ایک مچھلی نے ان کو لقمہ لے لیا. ٹھیک ہے, اور کس طریقے سے وہ پھر ان کو سمجھ آ گیا کہ میں اللہ میرے سے ناراض ہو گئے ہیں, اور فوراً انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا اور اللہ نے ان کی توبہ قبول کی اور اللہ نے ان کو دوبارہ سے واپس اسی جگہ بھیج دیا. اب اگلی جو 6 یا 7 آیتیں ہیں ان کے اندر اس واقعے کا ذکر آئے گا. ٹھیک ہے, تو بیسیکلی مطلب جو لیکن اس کے اندر میسج کیا ہے, میسج یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر, جب انہوں نے اللہ کی پرمیشن کے بغیر انہوں نے وہاں سے موومنٹ کر لی تو اللہ نے ان کو ایک دفعہ اس چیز کی پنشمنٹ دی. ٹھیک ہے, لیکن فوراً ان کی بشریت کیا تھی کہ انہوں نے فوراً اللہ سے توبہ کی اور فوراً انہوں نے پلٹ گئے اور اللہ نے ان کو معاف کر دیا. تو یہ ایک بہت ہم سب کے لیے ایک میسج ہے کہ ہر دفعہ کئی دفعہ ہم کوئی بھی کام کرتے کرتے اتنے مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے اب کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے, اور وہیں سے اللہ کا جو وجود ہے وہ ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے اور وہیں سے ہمیں یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور اللہ اگر چاہے تو سارے معاملات کو حل کر سکتا ہے. اور کبھی کبھی جو بھی ہمارے پہ آزمائش آ رہی ہوتی ہے, چاہے جتنی بھی تنگی ہو, کیوں ہم یہ تو پاکستان کے اندر یا جو ہے کہ ایک بالکل ہے رائج الوقت کے اس کا باقاعدہ وہ کیا جاتا ہے, لیکن اس کے ختم کروائے جاتے ہیں. میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گا, لیکن میں اس چیز پہ فوکس کروں گا کہ جو یہ حضرت یونس نے جو کلمہ پڑھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, ان کا اس کے اندر بیسک کیا تھا کہ لا الہ الا انت یعنی کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے سوائے تمہارے, انی مطلب ہے بے شک میں, انا اور یا مل کے بل گیا بے شک میں, کنتو کن کا ہوتا ہے ہونے کا, کنتو بے شک میں ہو گیا کیا ظالمین میں سے, انی کنتو من الظالمین کہ میں نے اپنا ظلم کر دیا. تو انسان اس کے اندر کیا میسج ہے, میسج اگر ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہم کوئی بھی غلط کام کریں فوراً ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں. اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو بجائے اس کے اس غلطی پہ ہم تکیہ کریں, اس غلطی پہ ہم اکڑ دکھائیں, اس غلطی پہ ہم ایک اپنے آپ کو ایروگنس دکھائیں, ہمیں فوراً اللہ سے ہمیں فوراً اس بندے اچھا چھوٹے لیول پہ کیا ہے کہ ہمیں کسی بندے سے بھی معافی مانگنے سے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے. یہ اس کے اندر اصل میسج ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں دیکھیں کہ کہاں اتنی تکلیف سے حضرت یونس کو نکال دیا گیا, تو اللہ ہماری کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی تکلیف, ایسی تکلیف تو ہمیں اس دنیا میں نہیں ہو سکتی نا کہ ہم مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور کس طرح اس کے ایسڈز نے ان کو تباہ ان کی ختم کر دی کھال ان کی. تو یہاں پر ہی میں نے تھوڑا سا آپ کو اس بارے میں جو تھاٹس مجھے سمجھ آئی ہیں وہ میں نے آپ کو ایکسپلین کی. وَإِنَّ یونسا لمن المرسلین, وہی جو پچھلی والی آیت کا ترتیب ہے وہی یہاں پر ہے, میں اس کو ریپیٹ نہیں کروں گا کہ بے شک ہے اور یونس ہے وہ بھی جو ہے وہ بے شک جو ہے وہ مرسلین میں سے تھے, رسولوں میں سے تھے. اذ ابقا الی الفلک المشحون, اب یہاں پہ ابقا کا جو لفظ آ رہا تھا نا اس کے اندر ایک فلسفی میں وہ عرب کی جو فصاح کا اندر تھا وہ بڑا انٹرسٹنگ تھا لفظ کہ ابقا بھاگنے کے لیے ہے, لیکن اس کے لیے جو یہ لفظ یوز ہوتا ہے وہ اس غلام کے لیے ہوتا ہے جو اپنے مالک سے بھاگ جائے. تو آپ دیکھیں کتنا زبردست یہ اس کے ساتھ کو ریلیشن کے ساتھ عرب کا یہ لفظ یوز ہو رہا ہے کہ کیونکہ وہ حضرت یونس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر گئے تھے, تو یہاں پر اس کا از ابقا الی الفلک, فلک ہو گیا, فلک کا لفظ ہوتا ہے جو کشتیاں جو ابھری ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو کشتی کے لیے لفظ ہو گیا مشحون, یہ مشحون کا لفظ ہے بہت زیادہ لبالب بھرے ہوئے ہونے کے لیے.
ٹھیک ہے، جو چیز بالکل فل، جس کو کہتے ہیں نا بالکل لبالب بھری ہوئی ہے نا، اس کے لیے لفظ ہے کہ وہ ایک ایسی کشتی کہ جو پہلے لبالب بھری ہوئی تھی، اس کے اوپر وہ بھاگ کے بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہے از ابقا الل، الا کے مطلب ہوتا ہے کی طرف، فلکل مشحون، کشتی کی طرف بھاگے جو بھری ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اچھا آگے کیا آ گیا؟ فساہمت فکانہ من المدحنین مدحضین. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ کیا ہے؟ یہ فسا، فا مطلب ہوتا ہے پس، فساہما میں لفظ آ رہا ہے قرا نکالنے کا. ٹھیک ہے، اس زمانے میں کوئی اسپیسیفک طریقہ تھا، کوئی تیر سے قرا نکالے جاتے تھے. خیر اینی ویز یہ ڈیٹیل ہے، لیکن سمپل یہ ہے کہ ان کا قرا نکالا گیا تو ان کا نکل رہا تھا. فکانہ من المدحنین مدحدین. اب یہ لفظ نا پہلے بھی آ چکا ہے، داہدہ. اور داہدہ کی کیا ایگزامپل ہے کہ جب کوئی انسان آہستہ آہستہ پھسل رہا ہو تو اس کے لیے، اور اس کے لیے جو اس کا ہے روٹ کا، کہ جب کسی بھی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ پہلے ہلتا ہے، اس کے اندر بہت ایک اس کے اندر آتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ کم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، کم ہوتی جاتی ہے، اور فائنلی وہ اس کی ایفرٹ، اس کی جو ریزسٹنس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے لیے جو لفظ ہے نا وہ داہدہ کا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ کیا ہے کہ باطل کے لیے، یہ کہ باطل جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا. لیکن یہاں وہ یہ پہلے آیا تھا، یہاں پر آج جب آ رہا ہے یہ پھسلنے کے لیے کہ وہ آہستہ آہستہ وہ، یعنی کہ ہی گاٹ سلپ ہو گئے وہ، یعنی کہ مطلب یہ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ کیا پوری ترتیب ہوئی، کس طرح وہ کشتی میں آئے، فال نکالا، اور ان کو کیونکہ وہ ان کو لوگ رسپیکٹیبل سمجھ رہے تھے کہ یہ کوئی ان کی ایک پیغمبر کی ایک شان ہوتی ہے، تو وہ لوگ چاہ رہے تھے کہ اس کو نہ پھینکنا پڑے، کسی اور کا نمبر آ جائے. لیکن 3 دفعہ نکالا گیا، اور آگے باقی بات کیا یاد آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا. فل فلتقمہ الحوت وہو ملیم. اچھا، ملیم میں لفظ ہے ملامت والا، تو وہی ملیم ہے، وہو ملیم، کہ وہ ملامت والے تھے، وہ ریگریٹ کر رہے تھے. اس کے لیے ریگریٹ کا لفظ ہوتا ہے نا یہ. فلتقمہ الحوت، حوت مچھلی کو کہتے ہیں. اور یہ فل تقمہ میں کیا ہے؟ ہو میں آ رہا ہے ہم، یعنی کہ اسے. اور لقمہ جس طرح لینا، لقمہ اس خوراک کو کہتے ہیں جو ہم ایک دفعہ میں منہ میں ڈالتے ہیں. تو یہاں پر بھی کیا ہے کہ مچھلی نے ان کو فوراً نگل لیا، یا ہم اپنی زبان میں بولتے ہیں کہ مچھلی نے ان کو نگل لیا. تو بیسیکلی کیا ہے؟ لقمہ اس خوراک کو کہتے ہیں جو ایک دفعہ منہ میں جاتی ہے. تو یہاں پر کیا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے ان کو پھینکا گیا، جیسے ہی وہ گرے سمندر کے اندر، تو فوراً مچھلی نے ان کو کر لیا. یہاں پہ آگے اگلا سٹیپ آ رہا ہے. اگلا سٹیپ کیا ہے؟ فلولا انہ کان من المسبحین. ٹھیک ہے، اب آگے اب 2 آیتوں کو ملا کے آپ کو سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے، جو میں نے آپ کو بھی ایکسپلین کی تھی بات. یہ فا مطلب ہو گیا پس، لاؤ کا مطلب ہوتا ہے اگر. ٹھیک ہے، لاؤ کا مطلب ہوتا ہے اگر، لا کا مطلب ہو گیا نہیں، انا کا مطلب ہو گیا بے شک، ہو کا مطلب ہو گیا وہ، کانا کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی ہیپننگ. یہ کانا کن فیکون کانت، یہ قرآن پاک میں فریکوینٹ. اور ایون مکان کا جو لفظ ہے وہ بھی اسی سے ہی، اسی روٹ سے ہی ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کے ہونے کے لیے. مسبحین میں کیا ہے؟ جس طرح تسبیح کرنے والا، جو اللہ کی پاکی بیان کرنے والا. ٹھیک ہے، تو یہ کس طرح ہے؟ فا مطلب پس ہو گیا، میں نے آپ کو ایکسپلین کر دیا کہ اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں نہ ہوتا، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ٹھیک ہے، تو لا لبسا کا یہ ہے کہ لام زور دینے کے لیے، اور لبسا ہوتا ہے رہنا. ٹھیک ہے، کہ وہ وہیں پہ موجود رہتا. فی مطلب میں، بطنی ہی اس کے پیٹ میں، یعنی کہ اس مچھلی کے پیٹ میں. بطن پیٹ کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، بطن پیٹ کو کہتے ہیں. اور بطن کیوں پیٹ کے ہیں؟ باطنی، ہم بولتے ہیں نا باطنی مسائل. تو باطنی کیا ہوتے ہیں؟ چھپے ہوئے. تو پیٹ کے لیے بھی کیونکہ پیٹ چھپا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے لیے باطن کے والا لفظ بطن یوز کیا جاتا ہے عربی میں. ٹھیک ہے، فی بطنی ہی، کہ اس کے پیٹ میں. الہ کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، یعنی کہ تک، تل. یوم یبعثون، یوم یبعثون کا مطلب کیا ہو گیا؟ کہ جس دن بعثت کی جائے گی، جس دن اٹھایا جائے گا. ٹھیک ہے، تو آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ کہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر جو حضرت یونس تھے، اگر وہ تسبیح نہ کرتے، اگر وہ توبہ نہ کرتے، اگر وہ فوراً اللہ کی پاکی بیان نہ کرتے، اور اللہ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے سبمٹ نہ کرتے کہ اللہ میرے سے غلطی ہو گئی، ملامت نہ کرتے، تو وہ قیامت تک وہیں پر رہتے. یہ میسج ہے، یہ اس کے اندر چیز ہے. اور یہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ یہ پیغمبر کے لیے ہو رہا ہے، ایک اللہ کے انتہائی نیک برگزیدہ چنے ہوئے بندے. تو ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں جی، دنیا ہے جی، دنیا داری ہے، کر لیں جی، کوئی مسئلہ نہیں. اب یہ ہے اس کا بریکنگ پوائنٹ اس پورے واقعے کا.
کہ اگر اللہ ایک پیغمبر کے اوپر سرزنش کر سکتے ہیں تو ہم کیا چیز ہیں؟ ہم تو پیغمبروں کے خاک کی برابر بھی نہیں ہیں. تو ہم جب کوئی گناہ کرتے ہیں تو ہمیں اس وقت ڈرنا نہیں چاہیے. پتہ انسان کو، ہر انسان کے اندر ایک مفتی بیٹھا ہوا ہے اور اس کو پتہ ہے کیا چیز غلط ہے کیا چیز صحیح ہے. اور یس، ہمیں اللہ سے، ہم جس طرح کوئی بھی گھر والے ہوتے ہیں اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، مینٹین رکھتے ہیں، پالش کرتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. تو جتنی آپ چیزوں کی کیئر کریں گے وہ چیز اتنی بہتر رہے گی. ٹھیک ہے، تو یہی کانسیپٹ ہے اپنی روح کے معاملے میں. کیونکہ اگر ہم نے روح پہ زنگ لگنے دیا، اگر ہم نے اپنے روح کے اوپر کالک لگنی دی، تو پھر یہی ہوگا انجام کہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اسی لیے شرم حیا کا جو ہے وہ کیوں شرم حیا صرف ایک فزیکل شرم حیا کے لیے نہیں ہوتا. شرم حیا اچھائی برائی کے لیے بھی ہے، کہ اگر کسی کو، انسان کو یہ شرم نہ ہو کہ وہ کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہو، تو وہ بھی شرم کا حصہ ہے، وہ بھی حیا کا حصہ ہے. ظاہر بات ہے وہ حیا، وہ عریانیت تو اس لفظ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، تو لیٹس گو فارورڈ. یہ اس آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گیا. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ. اب یہاں پر جیسے وہاں پر کیا تھا، وَهُوَ ملیم تھا، اب یہاں ہے وَهُوَ سقیم. سقیم ہوتا ہے، سقم ہوتا ہے، یہ لفظ ہوتا ہے بیماری کے لیے. وہاں مطلب اور ہوا مطلب ہی واز سقیم، ہی واز بیمار، وہ بیمار تھے، ہی واز سک. کیا ہے فا مطلب پس، نبز نہ ہو، پھر نون الف نہ ہمارے لیے آ رہا ہے، ہو آ رہا ہے اس کے لیے کہ ہم نے اس کو پھینک دیا. آگے کیا ہے بالعرائی. اب یہ با مطلب ساتھ، کہ پر کے کو کے معنی میں بھی آتا ہے، پر کے معنی میں بھی آتا ہے. اور ارا میں لفظ ہے اریا، جس طرح اریانیت ہوتی ہے نا، ننگا پن. تو یہاں پر کیا لفظ ہو رہا ہے، چٹیل میدان کے لیے ہو رہا ہے، کہ بالکل بلینک میدان پہ اس کو پھینک دیا گیا. ٹھیک ہے، یہ کہ ہم نے کیا کیا کہ پھر ہم نے اسے ایک چٹیل میدان پہ پھینک دیا. تو اس میں لفظ کیا آ رہا ہے، فا مطلب پس ہو گیا، نبز ہو گیا، میں نے آپ کو بتایا نبز ہو گیا وہ پھینکنے کے لیے، نون الف نہ ہمارے لیے، ہو گیا اس سے، بالعرائی وہوا سقیم. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، اب یہاں سے یہاں سے معاملہ ان کے لیے ٹھیک ہونا دوبارہ شروع ہو گیا. کیوں ٹھیک ہوا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو انسان کو یہ سوچ کے پڑھنا چاہیے یہ دعا، کہ جب حضرت یونس علیہ السلام سے اتنی بڑی غلطی ہو گئی تھی اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر دی تھی اور اللہ کی بات کو انہوں نے مرضی کے بغیر وہ اپنی قوم سے چلے گئے تھے، تو اللہ نے اگر ان کو وہاں سے نجات دے دی، مچھلی کے اتنی پنشمنٹ سے باہر آ گئے وہ. تو ہم انسان اگر کسی بھی قسم کی پریشانی میں ہوں، تو اگر ہمیں اس بات پہ یقین ہو کہ اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے، اللہ سنتا ہے، اللہ کو کوئی اسپیسیفک منتر نہیں چاہیے، اللہ کو وہ کانسیپٹ چاہیے، اللہ کو وہ دل کے اندر کیفیت چاہیے کہ جو ہمیں اللہ سے جوڑے. آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ 1.25 دفعہ ہی کریں گے تو ہوگا؟ میں معذرت ہے میں بول رہا ہوں یہ بات، لیکن دیٹس اے ریالٹی کہ ہمیں یہ بات سمجھ، لوگ دوسروں سے پڑھوا رہے ہیں جی 1.25 کا ختم ہو رہا ہے، تو اللہ ان کو ہدایت دے. میں یہ اس سے زیادہ آئی ایم سوری، میں ریزسٹ نہیں کر سکا اور میں بول گیا، حالانکہ میں کسی کو میں اس طرح نہیں اسنپ کرتا، لیکن بہرحال دیٹس اٹ. آپ خود عقل استعمال کر کے سوچیں، اللہ ہماری شہرک سے زیادہ قریب ہے. اگر ہمیں یہ یقین ہوگا تو ہم یہ کریں گے. تو ہم ایک دفعہ بھی پڑھیں نا سچائی دل سے، تو شاید اللہ ہمیں ایک دفعہ میں بھی معاف کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ ہے، تو اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور کوئی تکلیف ہو گئی، کوئی پریشانی ہو گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ٹھیک ہے، آگے ہم چلتے ہیں. آگے 2-3 باتیں ان کی رہ گئی ہیں. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن یقطین. اچھا، اب یہ من یقطین کا لفظ میں پہلے ایکسپلین کروں گا. من کا مطلب ہو گیا سے، اور یقطین ایک ایسی بیل ہے جس کا تنا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے مختلف آتے ہیں، یہ آگے متشابہات ہیں، وہ ایگزیکٹلی ظاہر بات ہے اس کی، سوری متشابہ نہیں، یہ اس میں مختلف آراء ہوں گی کہ وہ کون سی تھی، کہیں پہ کدو کا ذکر ہے، مطلب اس طرح بیسیکلی ہے. تو یہ امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ کیا چیز ہے کہ اللہ نے کیا کیا، وہ انبتنا نباتات، ہم بولتے ہیں نا نباتات، تو یہ کوئی بیل اگی، نون الف نہ پھر ہو گیا ہمارے لیے، ہم نے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں علیہ اس پر، شجرا، شجر جو ہے وہ درخت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم نے اگایا کوئی درخت سے ایسی بیل کہ جس نے ان کو کور کر لیا. ٹھیک ہے، اور ہم نے ایک بیل دار پودا اس پر اگا دیا. یعنی کہ آپ یہ میڈیکل کی ہیلنگ، یہ آپ میڈیکل میں بھی جب اس طرح کی کوئی سچویشن ہوتی ہے، جب کھال اتر جائے، کیونکہ دیکھیں نا مچھلی نے ان کو نگل لیا تھا، تو ان کی ایسڈز، اور ایسے جانور کے جو چباتے نہیں ہیں، تو ان کے جو اسٹمک کے ایسڈز ہوتے ہیں، جو میدے کے ایسڈز ہوتے ہیں، وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں. تو یہاں پر ان کی اس تکلیف اور اس کے اندر اللہ نے کیسی ان کی مدد کی، اس چیز کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے. ٹھیک ہے، آئی ہوپ یو آر ود می. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ. اب یہاں تک بات ہو گئی، آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، کیونکہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو مختلف باتیں ملیں گی، آراء ملیں گی، لیکن وہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. اصل کیا ہے، اللہ کی وہ محبت آ رہی ہے کہ اللہ ناراض تھا،
انہوں نے توبہ کی، فوراً اللہ نے ان کو محبت، ان کو نکالا اس سے، اور اس کی ان کو ہیل کرنے کے لیے جو میڈیکلی جس طرح اس کو کور کر دیا جاتا ہے، تو ان کو کور کر کے ان کو ایک ٹھنڈک، ان کو ایک محبت کے ذریعے کس طریقے سے ان کو ہیل کیا گیا. شجر درخت کے لیے ہو گیا، نباتات اگنے کے لیے ہے، یہ اس کے لیے لفظ ہے. اور یقطین میں نے آپ کو بتا دیا کہ ایسی جو بیل جو ہے، ٹھیک ہے. وہ ارسلناہ الی، وہ ارسلناہ، پھر دیکھیں رسول رسالت کا ہو گیا، نون الف نا ہمیں اسے، ہم نے اسے، نون الف نا ہمارے لیے اور ہو اسے، کہ ہم نے اس سے رسالت کی، ہم نے اسے بھیجا. الہ کا مطلب ہو کہ ایک کی طرف. میاں ہوتا ہے 100 اور الف ہوتا ہے 1000. تو میاں الف کا مطلب ہو گیا 100,000، یعنی کہ ہم اردو میں جو بولتے ہیں لاکھ، کہ 1,00,000 او یزیدون. او کا مطلب ہوتا ہے یا، یزیدون اس سے زیادہ، ٹھیک ہے، یا 100,000 یا اس سے زیادہ کی طرف ہم نے دوبارہ سے ان کو وہ بھیج دیا گیا، ان کو نبی بنا کے، ٹھیک ہے. فآمنوا فمتعناہم الی حین، ٹھیک ہے. فا مطلب ہو گیا پس، آمنو کہ وہ ایمان لائے، ٹھیک ہے. فمتعناہم، متا، یہ متا کا بھی لفظ جو لفظ یوز ہوتا ہے نا، جو اہل تشیع جو ایک ٹائم میرج کرتے ہیں اس کے لیے متا کا لفظ ہوتا ہے. اور متا حاذا الوعد ان کنتم صادقین، تو یہ سوری متا، آئی ایم سوری، وہ متا ڈفرنٹ ہے، میں غلط بول گیا ہوں. یہ متا ہوتا ہے کسی سے کسی سے سکون حاصل کرنا، ٹھیک ہے، کسی سے ایک فائدہ حاصل کرنا. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، تو ہم نے انہیں خاص مدت تک فائدہ دیا، ٹھیک ہے. یہ متا اللہ نے، یہ متا کیا اللہ نے. وہ متا میم تا اور الف ہوتا ہے، وہ متا ہوتا ہے وین، ٹھیک ہے. متا حاصل وعد ان کنتم صادقین کا لفظ الگ ہے، میں غلط بول گیا تھا یہاں پہ. یہ میم تا اور عین ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے سکون دینا، فائدہ دینا، ایڈوانٹیج دینا، سکون میں رکھنا اس کا، ٹھیک ہے. تو متعناہم، ہم نے انہیں فائدہ دیا. الا ہین، الا کا مطلب ہوتا ہے کی طرف، ہین ہوتا ہے وقت کے لیے کہتے ہیں. یہاں پہ عربی میں بول رہا ہوتا ہے الحین، لائک ایٹ دیٹ ٹائم. تو یہاں پر وقت کے معنی میں آ رہا ہے کہ کس طریقے سے ہو گیا. فآمنوا فمتعناہم الی حین، کہ انہوں نے ایک خاص وقت تک کے لیے ہم نے ان کو سکون دے دیا، اور ان کو ہم نے ان کو واپس اس چیز پہ بحال کر دیا، رینسٹیٹ کر دیا. فاستفتہم علی ربک البنات ولہم البنون. اب یہاں پہ وہ ختم ہو گیا واقعہ، ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک بالکل ڈفرنٹ ٹاپک شروع ہو رہا ہے مشرکین کا، کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کے لیے پسند کر رہے ہیں بیٹیوں کو. وہ کہہ رہے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے وہ بیٹے پسند کر رہے ہیں، بیٹیوں کو وہ دفن کر رہے ہیں. تو یہاں پر وہ سوال کیا جا رہا ہے. فاستفتہم، فا مطلب پس، افتح، استفتح، یہ جو ہے نا بیسیکلی فتویٰ لینے میں بھی ہوتا ہے نا، سوال کریں. تو یہ سوال کریں، آپ کیا سوال کریں، علی ربکا، کہ تیرے رب نے بنات کو پسند کیا. وَلَهُمُ الْبَنُونَ، واہ مطلب اور، لام یہاں پر آ رہا ہے کے لیے، ٹھیک ہے. لام زور کے لیے بھی معنی میں آتا ہے، لام کے کئی معنی ہیں. یہاں پہ لام آ رہا ہے فور کے معنی میں، کہ لہم البنون، بنون بیٹوں کی جمع ہے، کہ ان کو بیٹے پسند ہیں، ان کے لیے بیٹے ہیں. اور اپنے جو رب کے لیے، وہ علی ربکا، تیرے رب کے لیے وہ کیا پسند کر رہے ہیں، بیٹیاں. تو سو آپ ان سے پوچھیں، فاستفتہم، کہ کیا تمہارے رب کے لیے بیٹیاں ہیں اور ان کے لیے بیٹے. یہ ان سے سارکاسٹیکلی پوچھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. فاستفتہم، یہ استفتاء میں نے آپ کو بتا دیا سوال پوچھنے کے لیے. فتویٰ جس طرح ہم لیتے ہیں وہ بھی اسی سے ہی لفظ ہے. فاستفتہم علی ربکا، کہ الف یہاں پہ آ رہا ہے سوال کے لیے. علی ربکا، کہ تیرے رب کے لیے ہیں بنات اور ان کے لیے ہیں بنون، ٹھیک ہے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون. اب یہاں پر ایک اور بات کی جا رہی ہے. وہم شاہدون کا لفظ میں پہلے وا مطلب اور، ہم کا مطلب دے. شاہدون ہوتا ہے گواہی دینا، ٹھیک ہے، کہ کیا وہ موجود تھے وہاں پہ، شاہد تھے وہاں پہ، وہ کیا وہ گواہی دے رہے ہیں، وہ ان کو نظر آ رہا تھا. وہم شاہدون، کیا، ام یا، ام یہاں پہ سوال کے معنی میں آیا. ام یا کے معنی میں بھی ہوتا ہے او کی طرح، لیکن ام یہاں سوال میں آ رہا ہے. ام خلقنا الملائکۃ اناثا، اناثا مؤنث کے لیے لفظ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جب ہم نے پیدا کیا ملائکہ کو اناثا، تو وہ وہاں پہ دیکھ رہے تھے ہمیں، یعنی کہ ان کو پکا یقین ہے کہ ہم نے ان کو مؤنث پیدا کیا ہے. یہ ان سے سارکاسٹیکلی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ جب اللہ نے جب ہم نے ملائکہ کو مؤنث پیدا کیا تو وہ ہمیں دیکھ رہے تھے، وہ شاہد تھے. آگے الا انہم من افکہم لیقولون، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے، افک ہے. ولد اللہ وانہم لکاذبون، یہ دو آیتیں مل کے ہوں گی. الا خبردار، نہیں، ہرگز نہیں. یہ اس طرح وہ اس معنی میں آ رہا ہے کہ وہ اٹینشن دی جا رہی ہے کہ الا نہیں، انہم بے شک وہ، من سے، افک، واقع افک سے یاد کریں جو حضرت عائشہ پہ بہتان لگائی تھی، اس سے یہ لفظ یاد کریں. افک ہوتا ہے جو بالکل گھڑی ہوئی بات ہو، جھوٹی بات ہو، ٹھیک ہے. لا یقولون، یہ جو یہ کہتے ہیں، یقولون کیا ہو گیا، یا ہو گیا وہ، یا ہو گیا وہ کے لیے، اور قول ہو گیا، اور یقولون جمع کے لیے ہو گیا.
ٹھیک ہے، یقولون کہ وہ کہتے ہیں، وہ ضرور کیا ہے، افک ہے، یہ ان کا ہم ہے ان کے لیے کہ وہ ان کا یہ گھڑا ہوا جھوٹ ہے، ٹھیک ہے۔ ولد اللہ، کیا جھوٹ ہے کہ ولد اللہ، کہ وہ اللہ کی اولاد ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد، یہ ایک اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ اخلاص میں، ٹھیک ہے۔ ولد اللہ، کہ یہ جو ولد اللہ کے اللہ نے اولاد کو جنا ہے، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، وہ مطلب اور انا مطلب بے شک، ہم کا مطلب وہ، لکاذبون کے ضرور جھوٹے ہیں، یہ پکے جھوٹے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو اس طرح ہم اپنے زبان کہتے ہیں، یہ تو پکے جھوٹے ہیں، یہ پکے فراڈی ہیں، یہ وہ اس انداز میں آ رہا ہے۔ اصطفى البنات علی البنین، ٹھیک ہے، مصطفیٰ بولتے ہیں نا، تو مصطفیٰ چنا، اصطفیٰ ہوتا ہے چننے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اصطفى البنات علی البنین، ٹھیک ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں پر بیٹیاں پسند کی ہیں؟ اب یہاں پر اس کانسیپٹ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ اللہ کو بیٹے پسند ہیں یا بیٹیاں پسند ہیں، یہ ان کی بات کو جھوٹا ثابت کیا جا رہا ہے کہ اپنے لیے پسند کر رہے ہیں بیٹے اور ان اللہ کے لیے پسند کر رہے ہیں بیٹیاں، ٹھیک ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے بیٹوں پر بیٹیاں پسند کی ہیں؟ یہاں پہ ان سے پھر وہی اسی بات کو، جو پچھلی بات کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا جا رہا ہے، اصطفى البنات علی البنین۔ اچھا، ما لکم کیف تحکمون، ما لکم، ما مطلب کیا، لکم تمہیں ہے کیا، یعنی کہ یہ اس طرح ہم بولتے ہیں نا، واٹس تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ میں آپ کو صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ما لکم، ما مطلب کیا، لکم فار یو، لام ہوتا ہے کے لیے کے معنی میں یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ لکم تمہارے ساتھ کیا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، what the hell you are doing، یہ کہا جا رہا ہے۔ کیف تحکمون، کیف ہاؤ، تحکمون، تاہ مطلب تاو آ رہا ہے تمہارے لیے، اور حکمت کا لفظ ہوتا ہے تحکمون، یہاں الٹے میں آ رہا ہے کہ تم کیا فیصلہ کر رہے ہو، تم کیا حکمت کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ ہے افلا تذکرون، آ مطلب کیا، فا مطلب پس، لا مطلب نہیں، تذکرون میں یہ ذکر نصیحت، تا مطلب تمہارے لیے، تو وہی دیکھیں سٹائل ہے، تحکمون، تذکرون، تا تمہارے لیے اور ذکر نہیں کرتے، تم نصیحت نہیں پکڑتے، تم کو سمجھ نہیں آ رہا، ٹھیک ہے، کیا تم غور نہیں کرتے، ذکر فکر یہ وہی لفظ ہیں، یہ اسی سٹائل میں، ٹھیک ہے۔ ایک آ گیا کیف تحکمون، کہ تم کیا فیصلہ کر رہے ہو، کیا حکمت کر رہے ہو، اور میں آ رہا ہے کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، یہ دونوں میں ایک سملیرٹی ہے۔ ام لکم سلطان مبین، ام کا مطلب کیا یا لکم فار یو سلطان مبین، سلطان ہے گواہی، یعنی کہ دلیل، سلطان طاقت کے لیے بھی لفظ ہوتا ہے، سلطان مبین، مبین ہوتا ہے کھلی ہوئی، اوپن، جس طرح بیان کرنا ہوتا ہے نا، تو بیان بھی ہم کھولنے کے لیے کرتے ہیں، بیان کر رہے ہوتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہے۔ سلطان مبین کا مطلب اس طرح یوز ہوتا ہے کہ کوئی تمہارے پاس کوئی بات ہے، تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، ام لکم سلطان مبین، کیا تمہارے پاس کوئی واضح دلیل ہے، اچھا، فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، اب یہاں پہ کیا ہے، فا مطلب ہو گیا پس، آتو آتی یہ لانے کے لیے ہوتا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا، تو یہ وہی لفظ آ رہا ہے، فاتو بکتابکم، با مطلب ساتھ، کتابکم کتاب ہوتا ہے بیسیکلی، کتاب کے لفظ میں بھی یوز ہوتا ہے، اور کتبہ ہوتا ہے جو چیز لکھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو تمہارے پاس اگر کوئی کتاب ہے یا لکھی ہوئی کوئی چیز ہے، ان کا مطلب ہو گیا اگر، جس طرح بولتے ہیں انشاءاللہ، ان کنتم، کن کا لفظ ہے وہ ہونے کا، تم مطلب کنتم، تم، یہ تمہارے لیے ہو رہا ہے کہ کن تم ہو صادقین، اگر تم سچے ہو، تو کوئی لکھی ہوئی چیز ہے تو لے آؤ، یہ کہا جا رہا ہے۔ فاتو بکتابکم ان کنتم صادقین، تو آپ کو آئی ہوپ سمجھ آ گیا، فا مطلب پس، آتو لانے کے لیے کہہ رہے ہیں، ان کو جمع کا لفظ آ رہا ہے، بکتابکم تمہارے پاس کوئی لکھی ہوئی اگر چیز ہے کہ کتاب کے ساتھ، ان کنتم صادقین۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، یہاں پہ ایک اور ان کی جو خرافات ہے ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی، وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ بیٹی ہے تو اب مطلب نعوذ باللہ اللہ نے کس کے ساتھ شادی کی تو بچے پیدا ہوئے، نعوذ باللہ، یہاں پہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جن کے ساتھ شادی کی تو فرشتے پیدا ہوئے، یہ بات کہی جا رہی ہے، نعوذ باللہ، ٹھیک ہے۔ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا، نسبت ہو گیا، جس طرح ہم نسبت بولتے ہیں، بَيْنَهُ اس کے ساتھ، وَبَيْنَ الْجِنَّةِ یہ جنوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ، جعلوا انہوں نے پیدا کر دی ہے، بنا دی ہے نسبت۔ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اب یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے، وا مطلب اور لقد بھی زور دینے کے لیے ہوتا ہے، جس طرح انا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، اب یہ کس طرح لفظ ہے کہ جن جو ہیں وہ جانتے ہیں، عَلِمَتِ الْجِنَّةُ ہے کہ وہ علم رکھتے ہیں، جن، إِنَّهُمْ بے شک وہ، لَمُحْضَرُونَ یعنی کہ ان کو لائن حاضر کیا جائے گا، جس طرح ہم بولتے ہیں نا کہ تمہیں پیش ہونا پڑے گا، کسی کے سامنے پیشی کا لفظ ہوتا ہے، یہ وہ اس طرح کا لفظ ہے کہ جبکہ جو فرشتے ہیں، سوری جو جن ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہم نے حاضر ہونا ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے کہ تم نے ان کے ساتھ نعوذ باللہ کیا خرافات پیدا کر دی،
کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ جنوں سے شادی کی، جنیوں سے شادی کی تو اس سے فرشتے پیدا ہوئے. واٹ دا ہیل دے آر ٹاکنگ. یہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یہ باتیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کو کہا جا رہا ہے وہ کیا کر رہے ہیں؟ اف کر رہے ہیں وہ. اچھا، سبحان اللہ عما یصفون. سبحان اللہ، سبحان سبحہ ہوتا ہے پاک ہونا. سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. اس سے کس سے؟ اما، ان اور ما. ان کا مطلب ہوتا ہے سے. ٹھیک ہے، جس طرح من کا لفظ ہے اسی طرح ملتا جلتا لفظ ہے ان. ما جو، اما مل کے بن گیا اس سے جو یصفون. یصفون میں کیا لفظ ہو گیا؟ یصفون میں کیا ہو گیا؟ صفات بیان کرنا. یصفون میں وہ صفات بیان کر رہے ہیں، یعنی کہ وہ بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ پاک ہے. سبحہ کا لفظ تیرنے کے لیے بھی ہوتا ہے، تو سبحہ پاکی ہوتی ہے. اگر کوئی چیز بالکل فری ہونا تو اس کے لیے لفظ ہوتا ہے. تو سبحان اللہ عما یصفون، اللہ پاک ہے ان سے جو یہ بیان کر رہے ہیں. پھر یہ پچھلی آیت، پچھلے لیکچر میں بھی یہ بہت دفعہ بار بار آیا تھا، بس تھوڑی سی آیت رہ گئی. میں معذرت، انٹرنیٹ کی وجہ سے زیادہ ٹائم ہو گیا، یہ ہم نے ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. الا عباد اللہ المخلصین. ٹھیک ہے، ایکسیپٹ عباد اللہ المخلصین، سوائے ان بندوں کے کہ جو مخلصین ہیں. یعنی کہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں سوائے اس کے کہ وہ بیان جو نہیں کرتا. وہ کون نہیں کرتا اس قسم کی خرافات؟ کہ جو اللہ کے خالص بندے ہیں، پیور بندے ہیں اللہ کے. اللہ ایکسیپٹ عباد اللہ، اللہ کے بندے مخلصین. ٹھیک ہے، تو یہ آگے لفظ فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ. فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ، اور بے شک تم. فا مطلب پس، انا مطلب بے شک، کم بے شک تم، وما تعبدون اور جن کی تم عبادت کرتے ہو. وا مطلب اور، ما مطلب یہاں جو کے معنی میں آ رہا ہے. تعبدون جن کی تم عبادت کرتے ہو. ما انتم علیہ بفاتنین. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو سنب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. ما مطلب نہیں، انتم نہیں تم، علیہ اس پر یعنی کہ اللہ پر، بفاتنین فتنہ ہوتا ہے کوئی آزمائش. ٹھیک ہے، تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم اور تمہارے جن کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی کہ تمہارے سگے. ہم بولتے ہیں تم اور تمہارے سگے، ہم اپنی لینگویج میں جو سلینگ لینگویج میں بول رہے ہوتے ہیں نا، میں اس کو صرف سمبولزم سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اور تمہارے سگے جو ہے نا، جن کی تم عبادت کر رہے ہو، وہ کوئی فتنہ میں نہیں ڈال سکتے، وہ کوئی آزمائش میں نہیں ڈال سکتے. یہ کہا جائے تم کسی کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں ہو. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ اس میں براڈر اسپیکٹ میں دونوں باتیں آ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بھی ہے اور جو لوگوں کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کس طریقے سے بات ہو رہی ہے یہاں پہ ان کو بیان ہو رہے ہیں. الا من ہوا صال الجحیم. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اللہ کا مطلب ہو گیا ایکسیپٹ. من کا مطلب ہو گیا کون، ہوا مطلب ہی، صال الجحیم صالی ہوتا ہے ڈالنا، جہیم مطلب جہنم میں. ٹھیک ہے، کہ وہ ہیں مگر وہ ہیں جو کون ہیں کہ کیا نام ہے اس کا، جنہوں نے جہنم میں جن کو ڈالا جانا ہے. یہ ان کے بارے میں بتائی جا رہی ہے بات کہ تم کسی کو فتنے میں نہیں ڈالنے والے. یہاں پہ کیونکہ ایک مطلب اس کا اللہ تعالیٰ کے لیے بھی آزمائش ہے اور ایک بندوں کے لیے بھی آزمائش ہے، دونوں اس میں مطلب نکل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس آیت کو جب آپ دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ دوسرے والے مطلب میں آ رہے ہیں یہاں پہ کس طریقے سے کہ تم ان کو فتنے میں ڈالنے والے نہیں ہو. الا من ہوا صال الجحیم، یعنی کہ ان لوگوں کو کرو گے جنہوں نے جہنم میں ڈلنا ہے، ان لوگوں کو تم فتنے میں ڈال سکتے ہو. ٹھیک ہے، یہ بات ہو رئی ہے اس میں. الا من ہوا صال الجحیم. ٹھیک ہے، جو لوگ اللہ کے علم میں پہلے ہی جہنم میں جانے والے ہیں، اس وجہ سے وہ کفر اور شرک کا رستہ اختیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وما منا الا له مقام معلوم. اب یہاں پہ وہ فرشتوں کی بات ہو رہی ہے کہ واو مطلب اور، ما مطلب وما منا الا، ما مطلب نہیں کے معنی میں آ رہا ہے. کس طریقے سے؟ من کا مطلب ہو گیا سے، نون الف نہ ہمارے لیے. الا له مقام معلوم، مقام معلوم ہو گیا، مقام کے لیے، معلوم معین جگہ، بتائی ہوئی جگہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کہ اور ہم فرشتوں میں سے ہر ایک کا ایک معلوم مقام ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ وہ فرشتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ہمیں اپنی جگہ پتہ ہے. ٹھیک ہے، وما منا ہمارے لیے نہیں ہے، ہم سے نہیں ہے، واو مطلب اور، ما مطلب نہیں، منا الا ایکسیپٹ، یہ اس میں آتا ہے ہمارے پاس یہ نہیں ہے سوائے اس کے، تو الا لہو مقام معلوم. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں بات آ گئی ہے. وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ. اب یہاں پر جو سورہ کی جو نام سے بھی تھا نا صف، دیکھیں صف بندی آپ دیکھیں جو نماز کے اندر جو صف بنتی ہے، اگر وہ ترتیب سے ہو، آپ خانہ کعبہ کا منظر دیکھیں یا کسی بھی جگہ پہ گیدرنگ ہو اور وہاں پہ ڈسپلن ہو رہا ہو، تو وہ ڈسپلن کتنا، صف بندی کا مطلب بیسیکلی ڈسپلن میں لانے کے لیے، اور ایک چیز اور دوسرے آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس ریفرنس میں وہاں مطلب اور، انا بے شک ہم، انا میں دو لفظ ہیں، انا اور نون الف نا.
وہ مل کے بن گیا انا بے شک ہم لنحن الصافون. لام مطلب زور دینے کے لیے ہو رہا ہے. نحنو ہوتا ہے لائک وی، انا ہوتا ہے آئی، نحنو ہوتا ہے وی، لنحن الصافون ہم صف میں کھڑے ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، یہ فرشتے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ. ٹھیک ہے، اور پھر وہی والی بات آ رہی ہے وَإِنَّا لَنَحْنُ، دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے مُسَبِّحُونَ. یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ صف والے، اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ تسبیح والے. ٹھیک ہے، اور بے شک ہم کیا ہیں؟ بلا شبہ، بے شک بلا شبہ ہم کیا ہیں؟ تسبیح کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْأَوَّلِينَ. اب یہاں پہ وہ ایک اور بات کر رہے ہیں. انہوں نے نا بہانے بازیاں ہی کرتے رہنا ہے، الٹی سیدھی باتیں کرتے رہنا ہے بغیر وداؤٹ اینی تھنکنگ. وہ مطلب اور ان کانو لیقولون کہ وہ یہاں پہ ان بے شک کے معنی میں آ رہا ہے، ویسے ان اگر کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں پر بلا شبہ کے معنی میں، بے شک کے معنی میں ہی آ رہا ہے. وہ ان کانو اگر وہ تھے لیقولون، اور بلا شبہ یقیناً وہ لوگ کہا کرتے تھے. لو مطلب اگر، میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا لو مطلب اگر. انا ہو گیا بے شک، اندنا، اندا میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا اندا ہوتا ہے پاس، اندا پاس، اندا پاس. ٹھیک ہے، نون الف نا ہمارے لیے، اندنا ہمارے پاس، ذکرم ذکر ہو گیا یعنی کہ کوئی ہمیں نصیحت آتی، من الاولین کہ اگر ہمیں پہلے سے کوئی ہمیں نصیحت ملتی تو ہم یہ نہ کرتے. لو مطلب اگر، انا مطلب بے شک، اندنا بے شک ہمارے پاس، ذکرم من الاولین اگر واقعی ہمارے پاس پہلے لوگوں کی کوئی نصیحت ہوتی تو کیا ہوتے؟ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ. وہ مطلب وہ نان سینس بول رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ چلو اب آ گئی ہے تمہارے پاس، اب مان لو، تو پھر انکار کریں گے. ٹھیک ہے، لیکن کہانیاں سنا رہے ہیں. لکنہ میں ہے لام زور دینے کے لیے. ٹھیک ہے، کننا، کننا، کن اب یہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے ہیپننگ کے لیے جو کن کا لفظ ہوتا ہے، اور نون الفنا ہمارے لیے. لکنہ عباد اللہ المخلصین کہ ہم اللہ کی عبادت، اللہ کے بندے ہوتے ہیں خالص. ٹھیک ہے، مخلصین کا لفظ اب کئی دفعہ میں ایکسپلین کر چکا ہوں اس صورت کے اندر، تو آپ اس میں سے سن سکتے ہیں. لکنہ عباد اللہ المخلصین. فَكَفَرُوا بِهِ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. فا مطلب پس، کفروا انہوں نے کفر کیا، بِهِ اس کے ساتھ، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. فا مطلب پس، سوفا اور سین، سوفا اور سین، سوف تعلمون ثم سوف تعلمون. وہ یہ آپ کو سورۃ تکاثر میں بھی میرے خیال سے، اگر میں غلط نہیں بول رہا، سورۃ تکاثر میں آتا ہے. ٹھیک ہے، سوفا اور سین جو ہے وہ عنقریب، جلد جاننے کے لیے. یعلمون کہ یہ ہے کہ وہ جان لیں گے، یا انڈیکیشن آ رہی ہے ان کے لیے، علم جان جائے گے. تو انہوں نے اس کا انکار کیا اس بات کا، اور وہ یقیناً قریب ان قریب جان لیں گے. ٹھیک ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. ٹھیک ہے، اب یہ کہ ہے وہ مطلب اور، لقد زور دینے کے لیے، سبقت گزر گیا ہے، سبقت ہوتا ہے نا جس طرح سبقت کے لیے ہوتے ہیں، کلمتنا کہ ہمارا کلمہ جو ہے وہ پہلے ہی آ چکا ہے. ٹھیک ہے، لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ لام ہو گیا کے لیے، عبادنا المرسلین، عبادنا ہمارے بندے مرسلین. ٹھیک ہے، اور بلا شبہ یقیناً ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا فیصلہ پہلے صادر ہو چکا ہے. کلمتنا کہو گے بات ہوتا ہے میری ہماری بات، تو یہ کہا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ لقد زور دینے کے لیے، جس طرح انا ہے اسی طرح کا لفظ آپ سمجھ لیں. یہ قد بھی الف طرح آتا ہے، قد افلح المؤمنون، قد بھی آتا ہے لام لگ کے ڈبل زور ہو جاتا ہے. وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ. ٹھیک ہے، کہ ہمارے جو مرسلین عبادت والے بندے ہیں، جو بندے ہیں جو ہمارے بھیج بند ہے، ان کے لیے ہمارا کیا ہے؟ فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے. بے شک بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے لیے ہمارا فیصلہ پہلے ہی صادر ہو چکا ہے. عباد بندے ہو گیا، نون الفنا ہمارے بندے، مرسلین جو بھیجے گئے. ٹھیک ہے، اچھا، انہم لہم المنصورون کیا فیصلہ ہو گیا ہے؟ انہم بے شک وہ، لہم ان کے لیے، منصورون نصر ہوتا ہے مدد کے لیے، منصورون جن کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے، یہ منصورون ہے، یہ منصور ہے. منصور کا لفظ ہم اپنے پاکستان میں لفظ یوز ہوتا ہے، منصور نام کے طور پہ ہوتا ہے. منصورون یہ جمع ہو گیا کہ جن کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے، جنہیں مدد، جنہیں نصر ملی، منصور. ٹھیک ہے، یہ اس کے لیے. انہم لہم المنصورون وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَإِنَّ بے شک، جُنْدُنَا، جُنْدَنَا، جُنْد ہوتا ہے جھنڈ، جس طرح ہم بولتے ہیں نا جھنڈ، لشکر. جُنْدَنَا ہمارا لشکر، لَهُمُ الْغَالِبُونَ لام فور ہم ان کے لیے، غالبون کہ بے شک وہی غالب ہونے والے ہیں. ٹھیک ہے، انہم لہم المنصورون وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. بس 5 منٹ انشاءاللہ. فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ.
فا مطلب پس، تولا تولا ہوتا ہے، میں نے یہ پچھلی دفعہ یہ منہ موڑنے کے لیے ہوتا ہے، ولی بھی ہوتا ہے اسی روٹ سے، لیکن تولا جب ہوتا ہے منہ پھیرنا، کہ فتولا عنہم، ان سے آپ منہ پھیر رہے ہیں، حتی ہین، حتی ہین ایک وقت تک کے لیے آپ، حتی کا مطلب ہو گیا ٹل ہین، کہیں پہ دیکھیں الہین لکھا ہوتا ہے، کہیں پہ حتی ہین، حتی الہ ویسے کی طرف ہوتا ہے، لیکن یہ عربی زبان کا اسٹائل ہے کہ مختلف الفاظ مختلف انداز میں آ رہے ہوتے ہیں، مطلب آپ کو اگر بیسک سمجھ ہے تو آپ کر لیں گے اور ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے، کہ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں. فتولا عنہم، ان کا مطلب ہو گیا سے، ہم کا مطلب ہو گیا ان سے، انہم مل کے بن گئے ہو گیا ان سے، حتی تل ہین، ایک وقت تک، ٹھیک ہے، چنانچہ آپ ایک وقت تک ان سے منہ موڑ لیں. اب ابصرہم فسوف یبصرون، ٹھیک ہے، وا مطلب اور، اب صر آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اب صر آپ انہیں دیکھیں، اب صر ہم، الف میں نے آپ کو بتایا نا میرے لیے آتا ہے، تو آپ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو یہاں پہ، لیکن یہاں پر حکم دینے کے لیے آ رہا ہے یا ان کو ایڈوائس دینے کے لیے آ رہا ہے کہ وہ اب صر ہم، کہ آپ انہیں دیکھیں، وہ اب صر ہم، فا مطلب پس، سوفا ان قریب، یبصرون کہ وہ بھی دیکھ لیں گے، وہ خود بھی دیکھ لیں گے. بصرا بصارت ہمیں پتہ ہے آنکھوں نور کے لیے ہوتا ہے، نظروں کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اب صر ہم، آپ انہیں دیکھیں، فسوفا یبصرون، اور ان قریب وہ بھی دیکھ لیں گے. افا بھی عذابنا یستعجلون، آ مطلب سوال کے معنی میں آ رہا ہے، الف یہاں پہ سوال کے لیے آ رہا ہے، فا مطلب ہو گیا پس، با مطلب ہو گیا ساتھ، عذابنا ہمارا عذاب، یستعجلون اجلت، یہ وہ اجلت کر رہے ہیں کس سے؟ ہمارے عذاب کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہ ہمارے کیا، تو کیا وہ ہمارا عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ یہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا جلدی نہیں کر رہے بہت، دے آر ناٹ ان ہری. افا بھی عذابنا یستعجلون، ٹھیک ہے، آنکھ سوالیہ ہو گیا، فام پس کے لیے ہوتا ہے، بھی عذابنا ہمارے عذاب کے ساتھ، یستعجلون کہ یہ ہمارے عذاب کے ساتھ جلدی نہیں کر رہے. فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرین، ٹھیک ہے، تو یہ اب یہاں پہ دو تین لفظ ہیں، فا مطلب ہو گیا پس، سا ہوتا ہے برائی کے لیے، بری چیز کے لیے، سو العذاب، سا تو یہ ہے فساء صباح المنذرین، یہ کیا ہو گیا؟ صبح ہو گئی صبح، منذرین جن کو ڈرایا گیا تھا ان کے لیے وہ بری صبح ہوگی. کون سی صبح برا ہوگی؟ وہ کون سی صبح برا ہوگی؟ فا مطلب پس، اذا جب نزلہ، جب ہم نے نازل کیا، بصاحتہم یعنی کہ جب وہ نازل ہو جائے گی ان کی صحن میں، یعنی کہ ان کے ساحہ، ساحہ ہوتا ہے صحن کے لیے لفظ ہوتا ہے، بصاحتہم ان کے صحن میں جب وہ نازل ہو جائے گی نا تو وہ صبح ان کے لیے بہت ہی بری ہوگی. فا مطلب پس، اذا مطلب جب، نزلہ نازل ہوگی، بصاحتہم ان کے صحن میں، فساء وہ بری ہوگی، صباح المنذرین وہ بہت بری ہوگی، سا برائی برے کے لیے، صباح المنذرین وہ صبح بہت بری ہوگی، منذرین جن کو ڈرایا جا رہا ہے، جن کو ڈرایا گیا ان کے لیے وہ صبح بہت بری ہوگی. پھر وہی جملہ آ رہا ہے وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ، اور آپ ایک وقت تک کے لیے ان سے منہ موڑ لیں، وہی لفظ تقریباً ملتا جلتا دوبارہ ہے. وہ مطلب اور، تولا منہ موڑنا، عنہم ان کا مطلب سے، ہم کا مطلب ان سے، حتیٰ ٹل حین وقت کے لیے گئے. وہ اب صرف فسوف یبصرون، پھر وہی دوبارہ جملہ آ رہا ہے، وہ اب صر اور آپ دیکھتے رہیں، فسوف یبصرون وہ بھی دیکھ لیں گے، وہی جملہ آ رہا ہے دوبارہ. اور یہ ایک بہت ہی پیاری جملے کے ساتھ اب ہم ختم کر رہے ہیں، جو کہ میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ آتا ہے زبانی، یہ کسی محفل کو ختم کرنے کے لیے بھی ہے، اور یہ اکثر جو ہے وہ دعاؤں کی صبح و شام کے اذکار کے اندر بھی آتا ہے، ٹھیک ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سبحان پاکی، پاک ہے، ربی کا تیرا رب، رب العزت عزت کا رب ہے، اما یصفون اس سے پاک ہے، اس کی عزت، اما ان سے، ما مطلب جو، یصفون وہ بیان کر رہے ہیں، جو صفت وہ بیان کر رہے ہیں نا اللہ ان سے پاک ہے. پھر میں ریپیٹ کر رہا ہوں، سبحان ہو گیا پاکی کے لیے، ربی کا تیرا رب، رب العزتی عزت والا رب، اما یصفون جو تیرا رب ہے وہ عزت والا رب ہے اور وہ ان سے پاک ہے، اما یصفون کہ ان سے پاک ہے. وسلام علی المرسلین اور سلام کن پر ہے؟ مرسلین پر، کیونکہ اس صورت میں آپ نے دیکھا ہے سارے پیغمبروں کا ذکر آ رہا ہے تو بار بار وہی لفظ دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہے ہیں، وسلام علی المرسلین اور سلام ہے رسولوں پر، ٹھیک ہے. وسلام علی مطلب پر ہوتا ہے، مرسلین رسولوں پر، والحمد للہ رب العالمین. اور پھر میں یہ بولوں گا الحمد للہ رب العالمین کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے قرآن پاک کی ایک اور صورت ختم کر لی. وہ مطلب اور حمد، ایک حمد کا مطلب صرف تعریف اور شکر سے ہم بولنے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ نے دیکھا اکثر سبحان اللہ کے بعد الحمدللہ آتا ہے،
تو ہم کسی کی پاکی بیان کر کے کسی کو بالکل ایکسکلوسیولی فرام اینی ایب اینی ڈیفیشنسی کسی چیز سے جب ہم اس کا اور پھر ہم اپنی تمام نعمتوں کو آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھ کے جب ہمارے منہ سے بات نکلتی ہے نا الحمدللہ، تو پھر صحیح معنوں میں اس کا شاید ترجمہ نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے نا، کہ بندہ ایک بالکل ایکسٹریم آف oblige نیچر میں جب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرے گا تب وہ لفظ نکلے گا، اور وہ لفظ دل سے نکلے گا، وہ خالی منہ سے نہیں بولے گا الحمدللہ الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، پھر وہ واقعی ہمارے دل دماغ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے۔ للہ، اللہ کے لیے، والحمد للہ، تمام تعریفیں تمام شکر اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے۔ میں معذرت خواہوں، آج انٹرنیٹ کی وجہ سے تھوڑی سی ڈسٹربنس ہوئی، لیکن یہ ہے کہ دیکھیں، یاد رکھیں بات، قرآن جو ہے، پھر وہیں سے جہاں سے بات میں نے شروع کی تھی میں وہیں پہ ختم کر رہا ہوں، یہ قرآن ہماری زندگی کا رول ماڈل ہے، ہم نے کیسے کام کرنا ہے۔ ہم ڈاکٹر کہتے ہیں ہمیں فلانا گائیڈ لائن بتا دو، فلانا بتا دو، کہ یا ہم ہاسپٹل میں کسی ایک ہاسپٹل میں آتے ہیں کہ سر اس ہاسپٹل میں کیسے ہوتا ہے، سر یہ کام یہاں پہ کیسے کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ آپ اس چیز کو اپلائی کریں ہر چیز کے اوپر، کوئی لڑکی شادی ہو کے سسرال میں جا رہی ہے تو وہاں سسرال کے رولز کو اس کو فالو کرنے پڑ رہے ہیں، ہمارے خاندان میں یہ ہوتا ہے جی، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طریقے سے یہ تو ساری چھوٹی چھوٹی فضول چیزیں ہو گئیں، اصل چیز کیا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اس دنیا کا ایک ایک لمحہ ہماری مہلت ہے، ہمیں اس چیز کا ایک ایک چیز کا ہم نے اللہ کو حساب دینا ہے، ایک ایک لمحے کا ہم نے حساب دینا ہے، جو لمحہ گزر گیا وہ ہمارے ہاتھ سے گزر گیا، ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پاس کتنے لمحے موجود ہیں۔ سوچیں ذرا بیٹھ کے، کیا ایک لمحہ بھی ہمارے لیے ضائع کرنے کے لیے ہے؟ ہمیں پتا ہے ہم کل تک زندہ رہیں گے، تو آج کا دن ہم کیوں نہیں اپنی زندگی کا آخری دن کی طرح استعمال کریں، جس سے ہم نے جس کا دل دکھایا ہے اس کے ہم معافی مانگ لیں۔ اگر ہم سے اللہ کے معاملات میں کوتاہی ہوئی ہے، اور یقیناً کوتاہی ہوئی ہے، تو ہم اللہ سے معافی مانگ کے کہے گا اللہ تو ہمیں اس رستے پہ چلا لے جو تیری طرف آ رہا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ اللہ مجھے نہیں پتا، میں یہاں تیرے بندے تو مجھے کنفیوز کر دیں گے، وہ کہیں گے کہ فلانا ٹھیک ہے اور فلانا غلط ہے، اللہ مجھے نہیں پتا، میں تو صرف تیرا راستہ چاہتا ہوں، مجھے چلا دے اس رستے پہ کھینچ کے، اور اللہ مجھے معاف کر دے اگر میرے سے کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ کوئی بھی بندہ اس دنیا میں نہیں یہ باتیں اس کے ساتھ کہہ سکتا کہ میں کامل ہوں، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں بالکل صحیح رستے پہ ہوں، صرف ہم اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ آپ سب لوگوں کے آنے کا بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ الخیر، اور انشاءاللہ کل ہم انشاءاللہ اسی وقت سورہ یاسین شروع کریں گے، جو قرآن پاک کا دل ہے، اور میں بہت ایکسائٹڈ ہوں سورہ یاسین کے لیے، تو انشاءاللہ زندگی بخیر، کل ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔